بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے قصے اور واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے، وفادار اور ایماندار پیغمبر ہیں۔ ان کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا کیونکہ وہ اللہ سے روبرو ہو کر بات کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام حضرت عمران علیہ السلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 آدمیوں کے برابر طاقت عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک گھمنڈی اور ظالم بادشاہ تھا جس کا نام فرعون تھا، جو بنی اسرائیل کی قوم پر بہت ظلم کرتا تھا اور ان سے غلاموں کی طرح کام کرواتا تھا۔ فرعون کو اپنا خدا ماننے والے لوگ قبطی کہلاتے تھے اور وہ بڑے عیش و آرام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک رات کو فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کی طرف سے ایک آگ کا سیلاب اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ وہ آگ تمام مصر کے لوگوں کو جلا ڈالتی ہے، لیکن وہ آگ بنی اسرائیل کے لوگوں کو نہیں جلا پاتی اور وہ لوگ صحیح سلامت محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے محل میں موجود کاہنوں سے پوچھی تو ان لوگوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تمام مصر کے لوگ تباہ برباد اور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد فرعون بری طرح سے ڈر گیا اور اس نے ایک خوفناک فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے بنی اسرائیل کی قوم میں جو بھی عورت حاملہ ہوتی تو اس پر کڑی نظر رکھی جاتی اور اگر لڑکا پیدا ہوتا تو اسے ختم کر دیا جاتا تھا۔ اس دور میں تقریباً 2 لاکھ بچوں کا قتل کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے ہوئیں تو اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں چل سکا کیونکہ انہوں نے اس بات کو سب سے چھپائے رکھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی صرف ان کے قریبی رشتہ داروں کو ہی پتہ تھا۔ ان کے علاوہ اور کسی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ جس کو اللہ زندہ رکھے بھلا کس کی مجال کہ وہ اس کو مار سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ جب بھی کوئی ڈر لگے تو بچے کو دریا میں ڈال دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا حال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق میں رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بہا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو اس صندوق کے پیچھے پیچھے جا اور اس کی نگرانی کرتی رہنا۔ وہ صندوق دریا کے کنارے جا لگا اور وہیں پر فرعون کا محل تھا۔ محل کے درباریوں نے صندوق کو باہر نکال لیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک نیک خاتون تھیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمیں اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لینا چاہیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دودھ پینے کے لیے رونے لگے تو دودھ پلانے والی کئی عورتوں کو بلایا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ قریب میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو آپ کی نگرانی کرتے ہوئے پیچھے آئی تھیں کہنے لگیں، انہوں نے کہا، میں ایک گھر جانتی ہوں جہاں ایک عورت رہتی ہے اور وہ اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کے گھر ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں ہی پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو طاقت اور قوت بہت زیادہ عطا فرمائی تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص بنی اسرائیل قوم میں سے تھا اور دوسرا قبطی تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ آپ نے مدد کرنے کا ارادہ کیا اور قبطی کو ایک مکہ مار دیا جس سے اس قبطی کی موت ہو گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد قتل کرنے کا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف ٹہلنے کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل پھر کسی سے جھگڑ رہا ہے، اور آپ کو دیکھ کر وہ شخص پھر سے آپ سے مدد کی طلب کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، تو جھگڑالو آدمی ہے، اور وہ اس کے مقابلے والے قبطی کی طرف ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ کل تم نے جیسے ایک شخص کو مارا تھا، کیا آج مجھے بھی اسی طرح سے مار دو گے؟ اس کی اس بات سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل چکی ہے۔ وطن سے نکلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ قبطی کے قتل کے بعد کہیں میرا بھی قتل نہ کر دیا جائے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے۔ فرعون کی قوم سے ایک شخص آیا
اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ فوراً یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں، کیونکہ قوم کے سردار آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ مدائن کا پہنچنا اور قیام۔ مصر سے نکل کر بھوکے پیاسے اور لمبے سفر سے آپ مدین پہنچے۔ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک چشمے پر ایک حوض ہے جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور پاس میں ہی آپ نے دیکھا کہ وہاں دو عورتیں ہیں جن کے پاس بکریاں تھیں۔ وہ پانی کے پاس اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ بولی، جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے ہم نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سب کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ دونوں عورتیں واپس گئیں اور سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ دونوں عورتوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے واپس آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کی اجرت دے سکیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کوئی اجرت کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن ان کو سخت حاجات تھی، اس لیے آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا، آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیں، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور مہر کے عوض میں 8 سال مزدوری کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر 10 سال کریں تو یہ بہتر اور احسان ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 انعام۔ 10 سال پورے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن مصر جانے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیے واپس چلے۔ سفر کے دوران کافی سردی تھی، اندھیری رات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور پہاڑی پر ایک آگ دکھائی دی۔ وہ اپنی بیوی کو بولے، میں آگ لے آتا ہوں تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ کوئی آگ نہیں تھی، بلکہ ایک درخت سے نور نکل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ جب اور قریب ہوئے تو اس میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں۔ پھر آواز آئی، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے جس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی فائدے ہیں۔ پھر حکم ہوا، اسے نیچے زمین میں ڈال دیں۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ یہ دیکھ آپ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ڈر مت اور اس لاٹھی کو پکڑ، ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے اور فرمایا، فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بہت سرکش اور نافرمان ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے کام میں آسانی فرما، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ فرعون کو دین کی دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور پھر فرعون کے محل پہنچے۔ محل کے دربانوں نے آپ کو اندر جانے سے روک دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو دربانوں نے اندر جانے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کی تھی۔ پھر فرعون بولا، اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دی تو وہ اژدہا بن گیا، اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا، یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب کے سامنے دعوت پیش کی جائے، جادوگروں کا ایمان لانا۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں کو منتخب کیا اور یہ بھی اعلان کرایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے پست کرے گا تو اسے مالا مال کر دے گا۔
مقابلے کا دن آ پہنچا۔ لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ 40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ پہلے وہ ڈالیں۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنے پاس جو رسی اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں حرکت میں آنے لگیں۔ لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا۔ وہ رسیاں سانپ دکھنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وحشت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یقیناً تو ہی غالب آئے گا اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو ایک اژدہا بن کر تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ فرعون اور جادوگروں کی گفتگو۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو بولا کہ میرے سے بنا پوچھے تم لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لا سکتے ہو، اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تم سب کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ پھر بولا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر کھجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، ہم تمہیں کوئی ترجیح نہیں دیتے اور تو سوا دنیا میں ہمیں سزا دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ چنانچہ فرعون نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر 9 معجزے عذاب کے نازل کیے، جیسے کہ ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب اور مینڈھکوں کا عذاب۔ فرعون اور اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتی تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تو وہ عذاب ٹل جاتا، لیکن پھر وہ سرکشی اور نافرمانی کرنے لگتے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ بنی اسرائیل کی کل تعداد 6 لاکھ تھی۔ صبح جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لیے بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے سمندر کی اونچی لہریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ پانی پر اپنی لاٹھی مارو۔ جیسے ہی آپ نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سب کے سب اس راستے سے باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر پانی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے۔ پہلے تو فرعون ڈرا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے گھوڑے اور لشکر کو لے کر اس راستے پر داخل ہوا۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی جا ملا اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ موت کے آخر وقت میں جب فرشتے دکھنے لگتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آخر میں فرعون سے نجات پا لینے کے بعد بنی اسرائیل کو آرام اور سکون حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کو تورات کتاب دی گئی۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی تھی۔ بہت اصرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی ڈالی، جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگی اور سجدہ ریز ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی قصے ہیں، لیکن یہاں مختصر سے قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اس قصے کو پیش کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے۔